خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 3 کنٹینیو تھا، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 24 کو سٹارٹ کریں گے۔ سو سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان سے پڑھیے گا، جو لاسٹ پہ راجیم رحیم ہوتے ہیں ان دونوں کو لمبا کرتے ہیں، کیونکہ دو جزمیں یہاں پہ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں وقف کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا نام دونوں جگہوں پہ آ رہا ہے، ان کی تعوذ اور تسمیہ میں، تو دونوں جگہوں پہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے اگر زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھتے ہیں، اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بولڈ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چونکہ با کے نیچے اور میم دونوں کے نیچے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 25 انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وا کو ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، آپ کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے اندر درمیان میں واو بھی اور دو الف بھی اور ایک لام ٹائپ صاد کے ساتھ جڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ ان کو کیوں نہیں پڑھے؟ تو یہ عربی کے اندر عربک لکھنے کا سٹائل تو یہ ہے، بٹ ان کے اوپر اگر آراب نہ لگے ہوں پھر ان کو پڑھا نہیں جاتا۔ اکثر آپ نے می کالا کے اندر، یعنی کہ جب حضرت میکا علیہ السلام کا نام آتا ہے جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہاں پہ بھی درمیان میں نا ایک چھوٹی سی یا لگی ہوتی ہے، بٹ اس کو پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ if there is no sign there will be no sound۔ کوئی سائن نہیں ہے، کوئی آراب نہیں لگے ہوئے تو اس کی آواز نہیں آئے گی۔ جس طرح سے اکثر صلاتا کے آگے واو لگا ہے، بٹ واو کے اوپر اگر کوئی سائن نہیں ہے تو پھر ہم اس کو صلاتا ہی پڑھتے ہیں، صلاوات نہیں پڑھتے۔ ہاں اگر واو کے اوپر سائن ہو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پڑھیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، غنہ ان کے اوپر، أَنَّ لَهُمْ، لہم پہ غنہ نہیں کرنا۔ نیکسٹ جنات، یہاں پہ آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جنات تجری، جیم کے اوپر کلکلا، تج اور را کو باریک، تجری من تحتها، یہاں پہ آواز کو نون کے اوپر ناک میں چھپائیں گے، من تحتها انہار، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے پر یاد رکھیں، را کے نیچے زیر ہو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور را کے پر جزم ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تب بھی یہ باریک ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اور را کے اوپر جزم ہو پھر موٹا پڑھا جائے گا، یا پھر را کے اوپر خود اگر پیش ہو یا پھر زبر ہو تب بھی یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پہ چونکہ اس کے اوپر پیش ہے، پیش کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جزم میں چینج ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے جو ہا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ہم را کو بولڈ ہی رکھیں گے۔ تو ایسے انہار، انہار، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں. وبشر الذین، اور خوشخبری دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات ایسے باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار من تحتها جن کے نیچے سے، الانہار نہریں. انشاءاللہ اس سے جو نیکسٹ آیت ہے، یعنی کہ جب ہم اس آیت کا جو نیکسٹ پارٹ ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے نا، اس میں پھر آگے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا بھی تذکرہ آئے گا. اس سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو قرآن کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ شاید نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اس سے خود ایک صورت بنا کے لے کے آ جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی پہلے اپنی نشانیاں بتائیں کہ اپنے رب کی عبادت تم اس لیے کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. اس میں پھر اس نے مزید تمہارے اوپر کون کون سے انعامات کیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں سے کچھ انعامات پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں گنوائے. اور پھر اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا جو چیلنج ہے اس کو اگر تم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو تم قرآن کو مانو، اگر اس کو بھی نہیں مانتے تو تمہارے لیے پھر ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، اور وہ ایکچوئل میں تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ کفار کے لیے. یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کے اندر قرآن کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بنایا ہے، خود ہی اس کو لکھا ہے، اس کو مخلوق کا کلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی قرآن کے اندر قرآن کی اس چیلنج کے اوپر فٹ آتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس کو حق نہیں جانتے، تو پھر ہم بھی اس جیسی صورت بنا کے لے کے آئے نا. کیونکہ انسان کے اندر اگر کچھ ایکسٹرا آئی کیو لیول ہے تو اس جیسے اور بھی انسان ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک انسان سے بہتر انسان کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہی ہے. تو اگر انہوں نے بنا لیا تو آپ بھی بنا کے دکھا دیں، بے شک پورا قرآن نہ بنائیں ایک صورت بھی. تو بہتر یہ ہے کہ انسان، بہتر نہیں بلکہ ہر حال میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان قرآن کے معاملے میں، اس کی آیات کے معاملے میں، اس کے ایک ایک حرف کے معاملے میں شکوک و شبہات کا بالکل بھی اظہار نہ کرے اور شکوک و شبہات میں مبتلا بھی نہ ہو. اب بہت سے اسٹوڈنٹس آگے جب آپ چلیں گے اگلے سپاراز میں تو ان کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف قرآن نہیں، قرآن سے کچھ چیزیں یعنی کہ الیبوریٹ نہیں ہوتی. جیسے نماز کا حکم ہے، اب نماز کس طرح سے پڑھنے اس کا طریقہ کار. جو لوگ سنت کو بالکل ریجیکٹ کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن لیں گے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ نے خود لیا ہے، جس ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نماز کس کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں؟ قرآن میں کہاں پہ آپ کو نماز کا طریقہ اللہ سبحانہ نے بتایا ہے؟ آپ ہمیں بھی بتائیے تاکہ پھر ہم بھی اسی طریقہ کار کو فالو کریں. مینس دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ آپ کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. اب ہم اگر اس کو رول ماڈل کو فالو نہیں کرتے، رول ماڈل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا. اور جس طرح سے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. انشاءاللہ آپ جب پہنچیں گے چوتھے سپارے میں اس کو ڈیٹیل کے اندر بھی پڑھیں گے، سورہ آل عمران کی آیات کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ ریجیکٹ نہیں کرتے حق کو، چاہے وہ قرآن کی سنت میں ہو، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اللہ تو جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. اٹ مینس کہ ہم تکبر تب کرتے ہیں when truth is presented to us we reject it. کہ
کہ جب ہمارے پاس حق آ جائے تو ہم اس کا انکار کر دیں. تو حق کا انکار کرنا بیسکلی تکبر ہے، اور تکبر تو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے حق جب آتا ہے نا تو اس کو پھر مانتے ہیں، اس کو منوعاً فالو کرتے ہیں ایز اٹ از، وسمعنا واطعنا. اس میں پھر جب پتہ ہو کہ حق ہے تو بس اس کے اندر پھر ہیلے بہانے نہیں چلتے کہ ہمارا دل نہیں کرتا یا ہماری بہت مشکل ہے یا کچھ اس طرح کی جو ڈیلیز ہوتے ہیں، اس طرح کی مطلب کل سے فالو کریں گے، پرسوں سے فالو کریں گے، نہیں. جہاں پہ حق آ جائے اس کو فالو کرنا چاہیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، اس آیت کے اندر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازیں گے. اس سے پہلے ہم نے جہنم کا ذکر کیا، ڈرانے والی یا خوف کے بارے میں، اور ہم نے ایک دم سے کہا تھا کہ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تو ہمیں آگ سے بچا دے. اس کے اپوزٹ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا کہ اس دنیا میں انسان کو نا صرف 3 بنیادی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہر حال میں پڑتی ہے. ہر حال میں اس کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے اس کی رہائش، نمبر 1، کہ اس کو مطلب اس کے پاس رہنے کی جگہ ہو جو بیسک نیڈ ہے. دوسری کھانے پینے کی چیزیں، اور تیسری نکاح کی. تو انشاءاللہ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے ان تینوں چیزوں کی خوشخبری دی ہے کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے پھل دیے جائیں گے. نکاح کی صورت میں جو ان کی پاک بیویاں یعنی کہ نفاس وغیرہ سے، گندگی سے پاک ان کے لیے بیویاں تیار کی گئی ہیں، اور ایسی رہائش گاہ ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے باغات کے اندر رہیں گے سبحان اللہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، اور ایسے ایسے پھل جن کے ٹیسٹ ایوری ٹائم آل دی ٹائم ڈفرینٹ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال تک آیا ہے. سبحان اللہ، وہ کیسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان سوچ کے اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی آنکھوں کو کانوں کو استعمال کر کے بھی ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں لا سکتا، ان نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنے خیالات میں بھی نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ایمان والوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو محفوظ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو پناہ دیں. جب بھی جنت والی آیات پڑھا کریں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، آئی ہوپ سو کہ اب آپ تو سمجھ کے ہی پڑھتے ہوں گے جتنا جتنا آپ نے سیکھ چکے ہیں آپ لوگ، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں کہ اللہ اب مجھے بھی یہ دیجیے، مجھے بھی یہ چاہیے، مجھے بلکہ اس سے بھی بیٹر چاہیے، مجھے بھی یہ چاہیے. اور جب بھی عذاب والی آیات گزریں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ چاہیے، مجھے اس سے بچا لیجیے، مجھے ہر حال میں اس سے بچنا ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، تو آپ مجھے اس سے بچا لیجیے. اور اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کی جو ایک عورت ہے نا، ایک جنت کی عورت، اس کا اگر اس کے دوپٹے کی ایک جھلک اگر زمین کے اوپر آ جائے تو دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب مہک اٹھے اور سب کا سب روشن ہو جائے. سبحان اللہ. پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت نعمتیں، اور ان میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے، تو اس سے خوبصورت زندگی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بیٹر کوئی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم کیا تھوڑی سی قربانیاں نہیں دے سکتے؟ تھوڑا سا تو قربانی دینی ہوتی ہے، تھوڑی سی تو ایفرٹ کرنی ہوتی ہے بس. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھتے کتنا ٹائم لگتا ہے، یا باقی کام کرتے، ذکر و اذکار کرتے، گناہوں سے بچتے، مشکل لگتا ہے، بٹ یہ ہوتا ہے کہ جنت کے بدلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو جنت کو پانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر رکھا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر چلنے والے جو چلتے ہیں نا، جو جن کو اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، پھر ان کے لیے چلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ پاک اس کی طرف آتے ہیں، بلکہ ڈبل، اس سے ٹرپل، بلکہ جتنا بھی ہم انکریز کرتے ہیں ملٹیپل ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ویلکم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو تیار رہتے ہیں. تو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، باقی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے. بس اس کے حوالے جب انسان اپنے آپ کو کر دیتا ہے، یا اللہ کہ جو آپ کا حکم ہے اس کے اوپر بس میں سر جھکا دیتی ہوں، جب اس کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، بس وہ پھر معاملات ہمارے سارے وہ ہینڈل کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف معاملات کو کر کے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، اور اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے
یہ دنیا ایسی نہیں ہے جس کے بدلے میں جنت کو کمپرومائز کیا جا سکے، اور جنت کی نعمتیں وہ ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کو محبت چاہیے وہ مل گئی تبھی عارضی ہے، اگر آپ کو کھانے پینے کے لیے بہت اچھی چیزیں چاہیے مل گئی عارضی ہیں، اگر آپ کو بہت بڑا عہدہ چاہیے مل گیا عارضی ہے، اگر کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے لیے آپ کو محل چاہیے مل گیا عارضی ہے، لیٹنے کے لیے آپ کو بہترین بستر چاہیے مل گیا عارضی ہے، سب عارضی ہے، سب ختم ہو جانا ہے۔ آپ کو صحت چاہیے، آپ کو خوبصورتی چاہیے، آپ کو انٹیلیجنس چاہیے، جو بھی چاہیے سب عارضی ہے۔ رہنے والا باقی کیا ہے؟ صرف وہ عمل جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کیا ہوگا، بس اس کا انسان اجر پائے گا، باقی کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ ابن آدم کہتے رہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہوتا ہے جو اس نے کھا کے ہضم کر دیا اور پہن کے استعمال کر لیا، ان کو اس کو پرانا کر دیا، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں، اور جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، بس اس کا مال یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں ڈریس لیا ہوا بڑا نیا ڈریس تھا وہ میرا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا وہ ہے جو آپ استعمال کر چکے ہیں، بس وہ مال آپ کا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی چیزیں خریدی ہیں، وہ آپ نے نہیں خریدی، وہ آپ کی نہیں ہے، بلکہ آپ جو کھا چکے ہیں نوالا، بس وہ آپ کا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جو نیکسٹ آپ نے لایا ہے، یا آپ جس کے دعویٰ کریں کہ یہ میرا ہے، وہ آپ کا ایکچوئل میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے صدقہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر زیادہ خرچ کریں، یعنی کہ آپ کے ایون دیٹ والدین بھی اگر غریب ہیں تو آپ ان کے اوپر بھی صدقہ کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، کیونکہ رشتہ داروں کے اوپر جب ہم خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ڈبل اجر ہے، ان کے اوپر ہم صدقہ کرتے ہیں۔ اور مدرسے والا کی تعمیر کرنے کے لیے وہاں پہ چاہیے ان کو دے دیا کریں، یا پھر اسپیشلی آپ کو اگر صدقہ کرنا ہو تو آپ علماء کرام کو ضرور صدقہ کر لیا کریں، یعنی کہ ان کو دے دیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ یہ آگے ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں پڑھیں گے بھی کہ آپس ان کو پہچان لیتے ہیں، وہ ضرورت مند ہوں تب بھی، وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ ان کو وہ لپٹ لپٹ کے لوگ دوسرے سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے سوال نہیں کرتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ محلے کے جو امام ہوتے ہیں مسجد کے، ان کی پے کتنی ایک ہوتی ہے، اور ایک جو ٹیچر ہے اس کی، اسکول کا ٹیچر، اس کی پے کتنی ہوتی ہے؟ ٹیچر کی 50+ اور امام کی 5000 یا 10,000۔ یہ انصاف ہے کیا؟ ہم نے جو ہمارے دین کو سیکیور کرتے ہیں، جو ہماری آخرت کو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو اس لیول کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین سے بہترین اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو جنتوں میں داخل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ ہم سب لوگ جنتوں میں داخل ہوں، اور خوشی خوشی داخل ہوں، کوئی غم کوئی پریشانی بغیر کسی رکاوٹ کے ہم داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہوں۔ یہ قرآن بہت شارٹ زندگی ہے، بہت شارٹ زندگی ہے، بہت شارٹ، اتنی شارٹ ہے کہ ہم اگر قرآن کو پڑھنا چاہیں، ہم سمجھنا چاہیں، ہم اس کا جو سمندر ہے اس کے اندر غوطے کھانا چاہیں، لگانا چاہیں، نہیں لگا سکتے، ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا پڑھیں اتنا کم ہے، قرآن کا علم جتنا انسان کے پاس ہو اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت میں جو ابدی زندگی ہے نا، اس میں ایسی محفلوں میں شامل فرمائیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن مجید کو ایکسپلین کیا کریں گے، اپنا کلام خود پڑھ کے سنائیں گے، اپنا کلام خود الیبوریٹ کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وہاں پہ ٹیچر ہوں اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، سبحان اللہ کیا ہی فیلنگ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے مجالس آخرت میں نصیب کریں جنتوں میں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنا دیدار کا مستحق ٹھہرائیں ہمیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوتاہیوں کو، ہماری جو کمیاں بیشیاں اور گستاخیاں بے ادبیاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو ہم سے درگزر فرماتے ہوئے، ہماری جو حقیر سی کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ رب الاقدس میں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہمارا قرآن ہمارا ساتھی ہو، آخرت کا ساتھی ہو، دنیا کا ساتھی ہو، ہم سب چھوڑ جائیں ساتھ، یا اللہ قرآن ہمارے ساتھ ہو، اور یہ قرآن قیامت کے دن بھی ہمارے لیے باعث حجت ہو، ہمارے حق میں حجت ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔